السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا ویو ود سجاد میر. میں ہوں حسن افتخار اور میرے ساتھ ہیں سجاد میر صاحب. ویلکم ٹو دا شو. میر صاحب پروگرام شروع کرتے ہیں. بری خبر ہے, پشاور سے آ رہی ہے. بہت بڑا قسم کا وہاں پہ خود کچھ حملہ ہوا ہے پولیس لائنز کی مسجد کے اندر. بڑی مشکل سے اس دہشت گردی سے ہم نے جان چھڑائی تھی. آپ کو اور مجھے یاد ہوگا 10 سال پہلے 12 سال پہلے تو یہ روز کا معمول تھا. پھر مشکل سے لڑ کے یہ مسئلہ ختم ہوا. آج وہ پھر دوبارہ سر اٹھا کے کھڑا. دیکھیں اس وقت دہشت گردوں نے جو بڑے واقعات کیے تھے, ایک تو پشاور آرمی اسکول پہ حملہ تھا, اب پھر پشاور میں ہی حملہ ہوا ہے, پولیس لائن پہ ہوا ہے. پولیس لائن کے اندر حملہ کر کے انہوں نے بتایا کہ ہم کہاں پہنچ سکتے. اس سے پہلے وہ GHQ میں پہنچے تھے. وہ کامرا ایئر فورس کے جو ہمارا ایروناٹیکل کا کمپلیکس ہے جس میں ہم تھنڈر اور سب بڑے طیارے بناتے ہیں, اور نیوی کا جو مہران بیس تھا وہاں انہوں نے حملہ کیا. ہم پہ خبر تھے, ہمیں نہیں پتا پچھواڑا جو ہے GHQ کے پچھواڑے محفوظ نہیں ہیں. آج بھی پولیس لائن پہ جو واقعہ ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, یہ تو پھر بعد میں پتہ چلے گا. لیکن ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کتنے غیر محفوظ ہیں, اپنی لڑائیوں میں الجھے ہوئے ہیں. پنجاب اسمبلی کا الیکشن آج کورٹ میں جا رہے ہیں, کہ وقت پہ اعلان کریں, فلان کریں, اور کو آئین کا تقاضا تو پہلے ملک کی سلامتی کو تو دیکھیں آپ, ایک ساری صورتحال کو تو دیکھیں. جو ڈالرز کا قیمت کا گرنا, پٹرول کی قیمت کا بڑھنا, یہ یعنی کہ یہ تو صرف اشارے ہیں. ابھی آنے والے دنوں میں جو صورتحال, وہ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے برباد دیا, حکومت کہہ رہی ہے یہ خراب کر کے گئے ہیں. بھائی ہمیں کیا ہے, آپ نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے. جس نے بھی کیا نا, مطلب ہمارے لیے تو مجھے بڑی مزے کی بات آج کل ہی ایک دوست نے ٹیلی فون پہ کہی, بڑی مزے کی بات یاد دلائی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ماد ملت نے جو پہلی تقریر کی تھی اپنی انتخابی مہم کی ایوب خان کے خلاف, مسٹر پاک کراچی میں کی تھی. اس نے کہا کہ ایوب خان تم کہتے ہو کہ میں نے ملک میں ترقی کر دی, تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ملک کو کس قرضوں میں پھنسا کے چلے گئے. پاکستان کے جو پہلے 2 بجٹ تھے نا, 2 وزیر خزانہ تھے, ان کے بجٹ 8 سال تک 47 سے 58 تک مارشل لا سے پہلے, وہ ان سارے بجٹ فاضل بجٹ تھے. مولانا غلام محمد گورنر جنرل کے طور پر تو خیر اس نے ملک کا وزیر خزانہ کے طور پر اس نے کوئی, سارے فاضل بجٹ تھے, کوئی ڈیفیسٹ بجٹ نہیں تھا, خسارے کا بجٹ نہیں تھا. اور چودھری محمد علی, انہوں نے سارے بجٹ, چودھری محمد علی نے سب سے بڑا کام تو کیا تھا کہ کرنسی کو ڈی ویلیو نہیں ہونے دیا, اور انڈیا شیک ہو کے رہ گیا تھا, ہمارا پانی بند کرنے پہ اتر آیا تھا. یہ اسی زمانے کی باتیں ہیں. ایوب خان نے کہا ہم ترقی کر رہے ہیں. ماد ملت نے اسی تقریر میں یہ کہا تھا کہ بھئی آپ ہم نے ملک میں ٹیکسٹائل انڈسٹری نہیں تھی, ہم نے ٹیکسٹائل انڈسٹری لگائی. قائد اعظم نے پہلا افتتاح کیا تھا وڑیکا مل کا کیا, ٹیکسٹائل مل کا کیا تھا, اور پھر ٹیکسٹائل کی صنعت. کیا ویژن تھا اس آدمی کا, اسی نے پاکستان کو کھڑا کیا. ہمارے لوگوں کا ویژن ہی نہیں ہے, ایگریکلچر تباہ کر رہے ہیں. انہیں اندازہ نہیں ہے کہ کس کس شعبے میں جو سن لیتے ہیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ مہاتر محمد ہمارا بڑا ہے, کبھی کہتے سنگاپور والا بڑا ہے, کبھی کہتے ہیں ترکی کا بڑا ہے, کبھی. او بھائی تم اپنے اندر ویژن پیدا کرو, دیکھو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. آپ کی معیشت کا جو حال ہو گیا ہے, کشکول لیے پھرتے ہیں, پوری دنیا آپ کا مذاق اڑا رہی ہے. UAE کے سربراہ آئے ہیں, رحیم جار خان میں ہمارے وزیر اعظم نے استقبال ان کو کیا, جہاز سے اترتے ہوئے آج اسلام آباد میں ہیں. ہم یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ حال کیا ہو گیا ہمارا. نہیں, یہ جو ہمارا حال ہوا ہے اکنامک فرنٹ کے اوپر, یہ تو بڑے برے اب آگے آنے والے دنوں میں ہو رہا ہے. پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے, آنے والے دنوں میں IMF کی جو دیگر ریکوائرمنٹس ہیں اس کے تحت گیس اور بجلی بھی مہنگی ہوگی. ڈالر کی ڈی ویلیویشن جس طرح آپ نے دیکھا ہے, اسٹیٹ بینک کا جو انٹر بینک ریٹ ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے, اور اس سے بھی 20-25 روپے اوپر ہے جو ریجنل اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے. تو ہم 300 تو ٹچ کر چکے ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری گندم جو وہ اسمگل ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں ہمارا ڈالر اسمگل ہوتا ہے. بیٹھے کس لیے ہوئے وہاں بھائی, تارے لگا دیے, باڑے لگا دیے, یہ کس لیے لگائی ہیں؟ اس لیے کہ نیچے سے فائر کریں اور ہمارے بندوں کو مارنے کے اوپر کی سطح پر وہ گشت کرتے ہیں. بھائی سوچو, انسان کو عقل سے کام لو. اگر اسمگلنگ ہو رہی ہے تو کون کرا رہا ہے اسمگلنگ؟ سب لوگ انوالو ہیں کوئٹے میں اس بار ہر جگہ پٹرول جو ایرانی پٹرول ہے. اس سے ابھی کل آپ نے ایرانی پٹرول کی بات کی, کل بھی ایک المناک واقعہ ہوا ہے جس میں بہت سارے لوگ ہو گئی ہے.
ڈیتھ, تو اس کے اندر بھی یہی تھا کہ وہ جو بس تھی پیسنجر بس, اس کے اندر بھی پیٹرول جا رہا تھا, اسمگل ہو کے جا رہا تھا. ہم تو صرف ایک حادثے کے طور پر اس کو دیکھ رہے تھے, افسوس کر رہے تھے, معلوم ہوا کہ اس کے اندر تو وہ پیٹرول بھرا ہوا تھا. جی, غیر ذمہ داری تو ہے ہی ہے, لیکن وہ پیٹرول جہاں سے ایران سے اسمگل ہو کے آ رہا ہے, اس کے بارڈر پہ جو لوگ موجود ہیں, جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, جو کسٹمز ہیں اور اس طرح کے ادارے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں سر؟ سیدھی بات سوال یہ ہے نا جی, آپ کے ہاں سے مال باہر جا رہا ہے, باہر سے مال اندر آ رہا ہے, تو پھر بارڈرز کی کیا ضرورت آپ ہے؟ نے مذاق اور ان کا مقصد کیا ہے وہ جو بارڈرز ایگزسٹ کرتے آپ نے جنگیں کتنی لڑنی ہے کہ جو رکھے ہوئے سارے جتنے بھی ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں ان کے سامنے سوال ہے. آپ کے ملک کے اندر ٹیررزم ہو رہی ہے, آپ کے بارڈر کے اندر ہماری یعنی کہ ہم گندم باہر سے خرید رہے ہیں اور افغانستان جا رہے ہیں. یہ کیا بھائی چارہ ہے بھائی؟ عجیب و غریب سوتے ہیں آپ. قانونی ستیاناش کہتے ہیں ڈالر سستا ہے افغانستان ہے پاکستان کے. ہاں, ان کی کرنسی ہمارے سے زیادہ اسٹرانگ ہے, حالانکہ ان کے پاس کوئی اسٹرانگ ہے لیکن ڈالر بھی سستا ہے وہاں. سر وہ ہمارے ڈالر لے کے جائے جا رہے ہیں سارے. اب یہ صورتحال آپ نے پیدا کر دی ہے جس کی کوئی شاید وہاں ہولڈنگ ہوئی ہو ڈالر کی, یہ بھی کہا جا سکتا ہے زیادہ ڈالر گئے ہوئے وہ اور وہاں ڈالر زیادہ ذخیرے میں. لیکن مسئلہ یہ کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ گورنر صاحب کی کہاں گئی ہے سر؟ حکومتیں تو انہوں نے خود دیکھیں نا, خان صاحب نے 2 حکومتیں تحلیل کر دی, فیڈرل گورنمنٹ جیسی ٹوٹی پھوٹی لگ رہی فیڈرل گورنمنٹ چل رہی ہے وہاں پر میں جانتے ہیں, تو خود گورننس جن لوگوں نے کرنی ہے, جو لوگ رسپانسبل ہیں, وہ خود ہی تو اپنی رسپانسبلٹی چھوڑتے جا رہے ہیں سیاست کے پیچھے. سیدھی بات یہ ہے کہ سیاست کے پیچھے ہم ملک تباہ کر رہے ہیں, ایسی تیسی کر رہے ہیں, ہماری سیکورٹی خطرے میں ہے, ہماری سلامتی خطرے میں ہے, ہماری معیشت خطرے میں ہے, اور ان دونوں کی وجہ سے ہمارے سارے قیمتی اثاثے جو خطرے میں ہیں. سر کیا اچھا بہتر نہیں ہوگا کہ خان صاحب کو دوبارہ موقع دے دیا جائے تاکہ کم از کم عمران خان صاحب کی طرف سے جیسے ملک کو بھی تباہ کر دیں؟ نہیں سر, آپ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نئے سے نہیں کہہ رہا, تو آپ دوسری بات میں کہہ رہا ہوں, جو ورشن آپ بیان کرنے لگے مجھے پتا تھا کیا کرنا آپ نے, کیونکہ بہت سے لوگ وہ بات کرتے ہیں, بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں, بہت کہتے ہیں الیکشن کروا لو. سر کم از کم ایک تو مسئلہ ختم ہو جائے گا نا. میرا تو مقصد یہ ہے کہ چلیں عمران خان صاحب اگر اقتدار میں آ جائیں گے تو ان کی طرف سے جو ایجوکیشن کی جا رہی ہے اور جو سارا کچھ چل رہا ہے, کم از کم وہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا. یا اسمگلنگ ختم نہیں کر پا رہے, ایجوکیشن ختم نہیں کر پا رہے آپ, ٹیررزم بھی ختم نہیں کر پا رہے آپ, اسمگلنگ بھی ختم نہیں کر پا رہے آپ, ایجوکیشن بھی ختم نہیں. ملٹی پرونگ ہمارے چیلنجز ہیں نا, ایک چیلنج ملٹی پرونگ چیلنج نہیں ہے. آپ حکمت عملی آپ کی طرف سے لگاتے ہیں, عقل لڑاتے ہیں کہ ہم ان کو کھلا چھوڑیں گے دیکھیں گے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, ان کو ڈیفیوز کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. دیکھیں حکمت عملی یہی ہے جب اسٹیٹ کا قانون جو ہے وہ سختی سے نافذ ہونا چاہیے. عمران نے بہت سی ایسی باتیں کی ہیں, بہت سے ایسے اقدامات کیے ہیں جس پر قانون کی گرفت اس پہ آنی چاہیے تھی, ہم نہیں آتی. عمران خود کہتا ہے جو مؤثر لوگ ہیں, اقتدار میں لوگ ہوتے ہیں, طاقتور لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے قانون ہوتا ہے, دوسروں کے لیے اور ہوتا ہے. ریاست مدینہ میں ایسا نہیں تھا. جتنی باتیں بھی عمران کے خلاف مقدمہ تو وہ چلوائیں, کیوں چھوڑے ہوئے ہیں؟ کہیں جی وہ گرفتار ہو گیا, ہنگامہ ہو جائے گا, فساد ہو جائے, ہونے دے یار ہنگامہ اور فساد. تو سر وہ پہلے ہی معاملات اتنے خراب ہیں, اگر وہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر جو فساد شروع ہو جائے گا ملک کے اندر, کیا اس کا مستعمل ہو سکتا ہے؟ ختم کر دیا جائے. بھائی بات یہ ہے کہ انہیں قانون کو فیس تو کرنا پڑے گا نا. وہ کہتے ہیں یہ سارے میڈ اپ کیسز ہیں, ان میں کوئی ریالٹی نہیں ہے. جو کیس ہے یا فنڈنگ کا کیس ہے, وہ تو خیر میں اس پہ کمنٹ نہیں کرتا. سارے کیسز جو تھے رانا ثناء اللہ پہ اور چاہے خاقان عباسی پہ اور حسن اقبال پہ اور سب, یہ میڈ اپ نہیں تھے. ہاں لیکن اب وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے تو بنوائے نہیں تھے, جنرل باجوہ صاحب نے بنوائے تھے. تو یہ بھی پھر کہہ دیں گے کہ یہ ہم نے نہیں بنوائے تھے, ہمیں آرمی چیف نے بنائے تھے, حافظ صاحب نے کہا تھا. آج کل حافظ صاحب کہا جاتا ہے ان کو. جی حافظ صاحب جان بوجھ کے حافظ صاحب کہتے ہیں شو کرنے کے لیے, جرنیل نہیں. وہ حافظ صاحب ہونا بھی ایک نیگیٹو بات ہو گئی, یعنی اس طرح تبصرے ہوتے ہیں ہمارے یہاں. بات یہ ہے کہ یہ جو بات کریں گے اس کا الٹرنیٹو آپ کے پاس جواب موجود ہے. آپ مقدمے بنائے تھے تو آپ بھی کل کے لیے کہ دوسرے نے بنائے, مقدمے تو بنائے نا ان پر, اور ان پر جتنے مقدمات اتنے اوپن چھٹ کیسز ہیں کہ کچھ انتہا نہیں ہے. توشہ قضا کیس ایسا نہیں ہے, گڑی پہلے بیچی پیسے بعد میں جمع کرائے, ڈسکاؤنٹ دے چکے تھے آپ 50% کا, جمع کرایا میں 20%. تاریخیں دیکھ لیں نا, یوں 2 طریقے, ایک دن میں فیصلہ کرنے کے یہ درست ہے غلط ہے, فیصلہ کر دیں, پھر اس کے بعد اسپیڈی جسٹس صادق الامین ہے کہ نہیں ہے. جہاں ہمارے حکمران وہ ہے جو فاسق و فاجر بھی ہیں اور ریاست مدینہ کا حصہ ہے. میں فاسق و فاجر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, اس کی گنجائش نہیں ہوتی. مالی کرپٹ آدمی کی تو گنجائش ہو سکتی ہے, ایک فاسق و فاجر آدمی کی گنجائش نہیں ہو سکتی. صادق الامین کی بات میں ترجمہ آپ نے یہ کر دیا, سچ بولتا ہو, جو معنی میں خیال نہ کرتا ہو, وہ تو خیر آپ 100 میں ثابت کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیے اس ملک میں
ایک میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں، اچھا نہیں ہے بولنا، لیکن لکھ چکا اسے بول بھی دیتا ہوں، کئی بار لکھ چکا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک کلچر، ایلیٹ کلاس کا کلچر پیدا ہوگا جسے میں کنجر کلچر کہتا ہوں، برجوا کلاس. فرانس میں جس کے بارے میں ہمارے ایک دانشور نے لکھا تھا کہ قابل گردن زدنی ہے، شاید فلابر انہوں میں کسی نے لکھا تھا، فرانسیوں نے، ہمارے دانشور نے نقل کیا تھا، قابل گردن زدنی ہے. برجوا صرف باکسی معنوں میں نہیں، بلکہ وہ کلاس جو شہروں میں آ کے ایک ہمارے یہاں نہیں طبقہ، وہ جو ڈیفینس جسے آپ کہتے ہیں برگر کلاس، اس سے اوپر کلاس ہوتی ہے. یعنی کیا برائی نہیں ہے جو اس کلاس میں نہ ہو، کوئی اخلاقیات ہی نہیں ہے. اس کلاس کے ہاتھ میں جب آپ پاکستان دیں گے اور سمجھیں گے کہ راستہ مدینہ بنا دیں گے، تو راستہ مدینہ بنائیں گے. بھائی پیپلز پارٹی تو ہمیں، چلو ہم اس سے مخالف تھے، وہ تو غریب کی بات کرتی تھی، ڈاؤن ٹو ارتھ لوگوں کی بات کرتی تھی، ایسے لوگ جو کچلے ہوئے تھے ان کی بات کرتی تھی. یہ تو اس کلاس کو ریپرزینٹ کر رہی جو برجوا کلاس ہے، اور برجوا کلاس قابل گردن زدنی ہے، یہ کہا تھا ہمارے سامنے. آج ان کا سامنے برجوا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ درویشی اور فقر کا کلچر ہے. اور اس برجوا کلاس میں صرف یہ نہیں کہ عیاشیاں آپ کی ظاہری ہوتی ہیں، جنسی اخلاقیات، کون سی اخلاقیات جو باقی رہتی ہے؟ مالی تو اس کو بہت بعد میں آتی ہے. وہ جو کرپشن ہوتی ہے جو وہ کلاس کرتی ہے، اس کے تو انتہا نہیں ہے. تو میرے خیال میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو ہم نے کن کے ہاتھوں میں دے دیا ہے. قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے جن تھے. کے ہاتھوں میں سر پاکستان اس وقت ہے، ان کے ہاتھوں سے جن ہاتھوں میں جانا ہے ان کے بارے میں بھی تو کچھ خاص نہیں ہے. کل پرسوں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان واپس آئیں، اب وہ بہت بڑے دوروں پہ ملک میں جا مجھے رہی ہیں، نہ پارٹی کو وہ ٹیک اوور مریم کر سے رہی کوئی ہیں. ہوپ ہے، نہ عمران خان سے ہوپ ہے، نہ میں سمجھتا ہوں کہ آ کے کوئی تیر مار لیں گے نواز شریف. نہ یہاں کوئی زرداری صاحب نے سے کیا ہے، جتنی باتیں ان کے بارے میں وہ غلط نہیں ہیں. ہمیں چھوٹ کیوں دے رکھی لوگوں کو؟ لوگوں کو غلط الزامات پر پکڑتے ہیں، اور جن کو پکڑنا ہوتا ہے ان کو پکڑتے نہیں. صرف میں عمران کے بارے میں کہہ رہا ہوں، سب کے بارے میں کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے زرداری کا کیس ٹھیک ہو، ہم ہاتھ نہیں ڈالتے کیونکہ وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور جی اعلیٰ وہ انہوں نے کاربن کیا، جب پی ڈی ایم انہوں نے توڑی تو اس کے بعد وہ آ تو رہی ہیں باتیں باہر کہ ان کے کیسز ٹرانسفر کر ساری دیے باتیں گئے کراچی. سب نے آپ کو مایوس کیا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں سوال پوچھتا ہوں کہ پاکستان کا بنے گا کیا؟ کہنا یہی تو سوال ہے. انسرٹن فیوچر ہے نا ہمارا. انسرٹنٹی اور کنفیوژن اس پیک پر ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے، اور قوموں کی تباہی میں اس سے بڑی دلدل نہیں ہوا کرتی. اس میں پھنس جائے تو قومیں آسانی سے نکلا نہیں کرتی. وہ ہم پھنسے ہوئے ہیں. اب کہتے ہیں اللہ بہتر کر، اب تو ساگ ڈال بھی کہہ رہے ہیں. سب لوگ یہ اللہ پہ ڈالے جا رہے ہیں اللہ پہ ڈالے کہ جا اللہ رہے کے ہیں. اوپر ڈال رہے ہیں. اللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حرکت آپ نے کرنی ہے تو پھر میں برکت ڈالوں گا. یعنی اللہ جو کسی نے کمایا وہی دیتا ہے، اور یہ کہ پہلے تدبیر کرو پھر تقدیر پر بھروسہ کرو. آپ پہلے کہتے ہو اللہ کرے گا، تقدیر پہ بھروسہ کرے، یہ تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہے. ہم نے کچھ چیزوں کو غلط مفہوم دے رکھے ہیں. ایفرٹس کیا کا حکم ہے. میں نے کہا اونٹ کس پہ اللہ کے سہارے چھوڑ رہے ہیں، انہیں جاؤ پہلے باندھ کے آؤ رسی سے، پھر اللہ کے حضور نے فرمایا پھر اللہ کے سہارے سے چھوڑنا. جب تم باندھ کے نہیں آئے اور سوچتے ہو کہ اللہ حفاظت کھڑے اس کی، تو اللہ کا یہ کام تو نہیں ہے. کام تو بالکل اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا کہ آپ نے خود بھی کچھ کرنا ہے، پھر میری طرف دیکھنا ہے. ناظرین آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک اور پروگرام کے ساتھ. مجھے حسن افتخار کو اور سجاد میر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.